درود شریف پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا امت بعد امته ولا شریعت بعد شریعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين خالق ارض و سما کا بے حد لطف و احسان ہے جنہوں نے اس فتنوں کے زمانے میں پھر ہمیں رمضان دیا اور قرآن سے جوڑا اور آج تکمیل قرآن مجید کی اس خوشی میں ہم یہاں جمع ہیں۔ یہ چھوٹی سی تقریب ہے، اصل تقریب قرآن کی جنت میں ہوگی، جس میں امت کے اعلیٰ پڑھنے والے قرآن سنائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہیں گے، انہیں بڑی آواز دی تھی اللہ نے، پھر وہ قرآن سنائیں گے، پھر جن کے دل پر اللہ نے قرآن اتارا ہے سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنائیں گے، پھر جن کا یہ قرآن ہے وہ رب العالمین سنائیں گے۔ جنت میں یہ محفل سجے گی اور جنتی اس کے مزے لوٹیں گے۔ اب تو یہ خطرہ ہے نا کہ کرونا شرونا ہے، رات چھوٹی ہے، تھک گئے ہیں، وہ نہ جانے دنیا کے اعتبار سے کتنے سالوں مجلس چلے گی، کیونکہ لا نصب فیہا، نہ وہاں تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی فکر ہوگی۔ یہاں تو فکریں لگی ہوئی نا، مجھے بھی لگی، آپ کو بھی لگی، وہاں کوئی فکر شکر نہیں۔ سالوں قرآن کی تقریب چل رہی ہوگی اور قرآن کے مزے لے رہے ہوں گے، اور پھر یہاں تو پڑھنے میں کچھ کمزوری بھی، کچھ نیت کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، اور وہاں یہ دونوں چیزیں نہیں آگی ہیں، وہاں دونوں چیزیں نہیں آگی۔ اللہ اکبر۔ تو کیا وہ تقریب ہوگی جنت کی، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا مستحق بنا دے۔ دوسری بات، ہم حافظ عمر صاحب، عمر فصیح اور ان کے اعزا قارب اور
قاری صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو اس قرآن کی تکمیل پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تیسری بات، جو فتنوں کا زمانہ ہے، میں اس کی نسبت سے 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑے علم والے اور سب سے بڑے عقل والے، آپ اس زمانے میں مدینہ طیبہ کا اور حضور کا زمانہ جیسے اللہ نے خیر القرون سب سے اچھا زمانہ قرار دیا ہے، اس میں آپ فرما رہے ہیں علیکم بمجالسۃ العلماء۔ کس کو کہا؟ اس وقت تو حضور ہی عالم تھے نا وہی، یا صحابت ہے، تو ان کو خطاب کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو سمجھایا، اگر تم اپنے ایمان کا تحفظ کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی نسلوں کو قرآن سے جوڑ کر، اللہ سے جوڑ کر، رسول اللہ سے جوڑ کر رکھنا چاہتے ہو، تو اس کی تدبیر حضور نے بتائی، علماء کی مجالس کو لازم پکڑ دو۔ لوگوں نے کہا ہم دین نیٹ سے سن لیں گے اور غامدی کی تقریروں سے ہم مسلمان بن جائیں گے، فلاں کا بڑا علم ہے اس سے ہم بڑے دیندار بن جائیں گے۔ میرے بھائی، ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کیا دنیا میں کوئی انجینئروں کی تقریریں سن کے انجینئر بن جاتا؟ ڈاکٹروں کے لیکچر سن کے ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ نہیں بنتا۔ ایسے ہی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دین والا بننا ہے تو دین والوں کے ماحول کو اپنانا پڑے گا۔ یہ کلمے کے نام پر بننے والا ملک ہے، اس میں جتنے بھی سیکورٹیاں ہیں، جتنے بھی بادشاہ ہیں، کوئی بھی ہے، وہ آپ لوگوں کے ٹیکس سے ہی ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں نا؟ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ایسے نہیں ہو رہا؟ ہم تو بوجھ ہیں نا مولوی لوگ، کیونکہ ہمیں لوگ خوشی سے دیتے ہیں، وہاں مجبوراً دیتے ہیں، تو وہ تو بوجھ نہیں ہے، ہم تو بوجھ ہیں۔ ہائے ہائے، جن کو ہمارے باپ دادا اور ہم ٹیکس دے رہے ہیں اور ان کی نسلیں ہمارے ٹیکسوں پر پل رہی ہیں، آج اللہ نے ان کو ہم پہ مسلط کر رکھا ہے۔ کبھی وہ ہمیں مارتے ہیں، کبھی ہماری دکانیں سیل کرتے ہیں، کبھی ہمیں جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانی۔ اب بھی کہتا ہوں اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ معاشرے میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پھر علماء سے جڑ جاؤ۔ واستماع کلام الحکماء، حکماء کے پاس جا کر ان سے دانائی سیکھو، دانائی سیکھیں۔ اگر اپنی اولادوں پر ترس کرنا ہے تو ان کی جتنی فکر دنیا کی تعلیم سے کی کرتے ہو، اس سے زیادہ ان کی فکر کرو کہ وہ ایمان اور عمل والے بن جائیں۔ کیا خیال ہے؟ نیت کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں ڈھیر فکر ہے، بچہ جناب اتنی جماعتیں پڑھ جائے، پڑھنے کے بعد کچھ آتا ہے یا نہیں آتا یہ اور بات ہے، لیکن اس کی جب فکر ہے تو اپنی اولاد کی یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ یہ علماء سے جڑ جائیں، یہ دین والے بن جائیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ہر بندے کے لیے اپنی اصلاح فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے۔ اور اصلاح کیا ہے؟ میرا ظاہر بھی اللہ کے لیے درست ہو جائے اور میرا باطن بھی اللہ کے لیے درست ہو جائے۔
اچھا جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ کا سونا بھی عبادت بن جائے گا، آپ کا واش روم جانا بھی عبادت ہوگا، کھانا کھانا بھی عبادت ہوگا، مسجد میں جانا تو عبادت ہے، بازار جو بدترین جگہ ہے وہاں بھی آپ کا جانا عبادت بن جائے گا۔ صرف شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اپنا لیں۔ آج ہم نے کچھ باتیں جو ہمارا جی چاہتا ہے نا وہ ہم نے اپنا لی، بس جو ہمیں میٹھی میٹھی لگتی ہیں، جو ہمارے مزاج کو اچھی نہیں لگتی نا وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جسم پر لباس میں اپنی مرضی کا پہنوں گا، سر پہ کچھ رکھنا ہے یا نہ رکھنا ہے اپنی مرضی کروں گا، بال کیسے رکھنے ہیں، داڑھی کیسی رکھنی ہے اپنی مرضی کروں گا، شادی کیسے کرنی ہے اپنی مرضی کروں گا، گھر کیسا بنانا ہے اپنی مرضی کروں گا۔ یہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہے نا؟ ہم اللہ کو اپنی نمازیں دکھانا چاہتے ہیں، اللہ ہمارا دل دیکھنا چاہتے ہیں۔ دھوکہ لگا ہوا ہمیں، شیطان ہمیں کہتا ہے تیری نماز تیری تلاوت یہ دیکھ کتنی نیکیاں ہیں تیرے پاس۔ اللہ ہمارا دل دیکھنا چاہتے ہیں، دل میں کیا ہے؟ کیا اس دل میں ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اللہ کو خوش کرنا ہے ہماری زندگی؟ نہیں ہے۔ جبکہ اس امت کو اللہ نے رحمت للعالمین نبی دیا ہے۔ اگر آپ کالج میں پڑھتے ہیں تو کالج کی زندگی میں رہتے ہوئے آپ اللہ کو خوش کر سکتے ہیں۔ آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کو خوش کر سکتے ہیں۔ ہم بھی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں۔ آپ کو جو علم ہے وہ شعور دیتا ہے، جو علم آپ کو شعور نہیں دیتا وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہیں، وہ آپ کو جہالت کی طرف لے جا رہی ہیں۔ یہودیوں کے پاس تھوڑا علم تھا، جن کو اللہ نے کہا ہے کہ تم گدھے ہو جس کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہے۔ تو خدا کے لیے سیکھو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرنا ہے۔ پھر آپ کی یہ جو تجارت ہے نا، آپ جو 8 گھنٹے 10 گھنٹے دکان پہ بیٹھتے نا وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ آپ جو سودا لینے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں سے جاؤ وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ میں آج درس میں کہہ رہا تھا کبھی ہماری تجارت اگر شریعت کے مطابق ہو جائے تو سچے تاجروں کا حشر نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ تو میں کہہ رہا تھا آج ہمارے ہاں کوئی سودا لینے آئے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اگر واپس کرنے آئے تو پھر تو یا اللہ خیر ہی خیر ہے، خیال ہے۔ تبدیل کرانے آ جائے تو پھر ہماری سلوٹیں پیشانی سے نہیں جاتی۔ یہ کون سی تجارت ہے؟ یہ کس سے سیکھی تم نے؟ ہمارے ایک ساتھی ہیں 35 سال سے ہماری دوستی، انہوں نے کہا پہلے میں نے اپنی دکان پہ لکھ کے لگایا تھا جوتوں کی دکان ہے، 3 دن کے اندر پوری قیمت پر استعمال کیے بغیر واپس دے سکتے ہیں۔ پھر میں نے لکھا کہ یار 3 دن میں تو دوسرے شہروں سے جو لوگ آتے ہیں وہ نہیں آ سکتے، تو میں نے 10 دن کر دیے، پھر میں نے 3 مہینے کر دیے۔ میرے پاس سال بعد بھی بندے آ گئے، پچھلے سال آئے تھے پاکستان، یہاں سے خریدا تھا وہاں گئے، استعمال نہیں کر سکے۔ میں نے کہا یہ دے دو، پیسے لینے ہیں تو لے لو۔ اس نے کہا آپ سنیں گے ایک حیران کن بات، سال میں بعض چیزوں کی قیمت 2 گنا ہو جاتی ہے اور وہ چیز ملتی نہیں، بازار میں لوگ ڈھونڈ رہتے ہیں، وہ لاتا ہے ادھر رکھتے ادھر ڈبل قیمت میں بک جاتی ہے۔ یہ ہے نا یقین ہے۔ اب وہ کہنے لگے میں نے لکھ کے لگا دیا 2 سال کے اندر جو بندہ چیز لائے گا واپس کرے یا تبدیل کرنا چاہے ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں سچے تاجروں میں سے بنا دے۔
جھوٹ مت بولو یہ مجھے اتنے کا پڑا، ان کو سیدھی سیدھی بات ہے بھائی اتنے کا دینا ہے، جی چاہتا ہے تو لے لو، نہیں چاہتا تو کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں ہم لوگوں کو جھوٹ بول کر متوجہ کرتے ہیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ تھوڑا منافع کما کر اس کو خوش کر دیں۔ اچھا ایک اور بھی اچھا طریقہ ہے، جب بندے کو آپ واپس پیسے دیتے ہیں، بھئی اس نے 1000 دیا آپ نے 300 دینا ہے، تو نوٹ نئے نئے رکھیں تاکہ اس کو نئے نئے نوٹ واپس کریں۔ دل کرتا ہے بندے دا، جب کسی کو سے لینے ہوں تو نئے نئے لینے کو جی چاہتا ہے، دینے ہوں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پرانے پرانے دیتے ہوں، تو اس بندے کا دل خوش ہوگا نا۔ دینا تو آپ نے اس کو 300 ہی تھا، پرانے نوٹ بھی دے دیے، اگر نئے نئے اسے دیں گے تو خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ یاد رکھے گا فلاں دکاندار کے پاس اتنی بار گیا ہوں، اس نے ہر بار مجھے نئے نوٹ دیے ہیں۔ اور اگر تھوڑی سی اور تکلیف کر لیں، آپ ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں جو لوگ آتے ہیں، تو بچوں کو آپ 5 7 10 روپے کی کوئی چیز گفٹ دے دیں تو شام تک کتنا ہوگا؟ خیال ہے کتنا خرچہ ہو جائے گا؟ یہ بھی متوجہ کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، گاہک کو خوش کرنے کے طریقے ہیں نا۔ وہ سارے طریقے چھوڑ کر ایک جھوٹ کا طریقہ اختیار کر لیا۔ ہمارے ایک ساتھی بتانے لگے کہ ایک بندے نے کہا یہ چیز 1800 کی ہے، آپ بازار میں جاؤ گے نا تو 2 نمبر آپ کو 1200 کے بھی مل جائے گے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا تو اس نے اگلے دن ایک تعلق والے دکاندار کے پاس گیا، اسے کہا یہ چیز مجھے چاہیے۔ اس نے کہا اس میں 2 نمبر بھی دے دیں۔ اس نے کہا 2 نمبر کوئی نہیں اس میں، یہ 1 نمبر ہی ہے، ابھی اس کی کاپی کوئی نہیں آئی، یہ 1200 کی ہے۔ قاری صاحب ہم لوگ چند روز کی دنیا کمانے کے لیے کیسے کیسے جھوٹ گڑھ کے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت میں اپنے خالق مالک کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ مولانا صاحب بنیں گے تب۔ آپ مزدور ہیں تو دیانت سے مزدوری کریں، آپ ملازم ہیں پوری دیانت داری سے ملازمت کریں۔ میرا ایک شاگرد تھا، وہ 10 سال تک ایک فرم میں ملازمت کرتا رہا تقریباً، تو وہ ہر سال مجھے کہتا کہ مجھے اس سال اتنا جو ہے نا وہ انعام ملا ہے۔ کمپنی والے 2 چیزوں کا اسے انعام ملتا تھا، ایک بار وقت پہنچنے کا اور ایک فرما برداری کا۔ اس کو جو کام کہیں اور یہ کر سکتا ہو، یہ انکار نہیں کرتا، تو فرم ہر سال اسے 2 انعام دیتی تھی۔ اور اس کا اسے کیا فائدہ ہوا؟ وہ بھائیوں میں چھوٹا تھا اور ان پڑھ تھا، تو اس نے سارے بھائیوں کا مکان بنا کے دی۔ روزی میرے آپ کے جھوٹ اور تدبیر سے نہیں جڑی ہوئی، وہ میرے اللہ کے فضل سے جڑی ہوئی ہے۔ کس کے ساتھ جڑی ہے؟ اللہ کے فضل سے جڑی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں نیت کر لو، جس شعبے میں میں ہوں میں اس کو سیکھ کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کروں گا۔ نیت کرتے ہیں؟ نیت کر لو۔ 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک دنیا کے طلبگار ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میں ان کو کچھ دنیا دے دیتا ہوں، کچھ دنیا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ مولوی صاحب ہیں تو تب بھی کوئی حصہ نہیں، وہ کوئی اور ہے تب بھی کوئی حصہ نہیں۔ طلبگار دنیا کا تھا، اللہ نے دے دی بس۔ اللہ اکبر۔ اور جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں میں ان کی کھیتی کو بڑھاتا جاتا ہوں۔ جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں میں ان کی کھیتی کو بڑھاتا جاتا ہوں۔ بس نیت کر لیں مجھے آپ کو حضور کی غلامی کرنا ہے،
نفع ہے تب بھی کرنی ہے، نقصان ہو رہا ہے دنیا کا پھر بھی کرنی ہے۔ میرا دنیا کے نفع سے غرض نہیں، مجھے حضور کی اطاعت سے غرض ہے۔ نیت کرتے ہیں نا، بس نیت کر لیں۔ یہ طالب علم بھی نیت کر لیں کہ ہم نے اس استاد سے جھوٹ نہیں بولنا، ماں باپ سے جھوٹ نہیں بولنا، ماں باپ کے ساتھ غصہ نہیں دکھانا، فرما برداری کرنا ہے۔ مطالبوں پر لڑائی جھگڑے بتاتے ہیں بھئی ماں باپ، ہم نے بیٹے کی بات نہیں مانی تو جناب گلاس توڑ دیا، فلاں چیز توڑ دی۔ میں نے کہا یار تم نے بچہ تیار کیا یا درندہ تیار کر رکھا ہے؟ تو درندوں والی صفات آ گئی نا، اور پھر پڑھنے والوں میں آ گئی تو یہ بہت خطرناک کی بات ہے۔ علم انسان کو فرما برداری سکھاتا ہے۔ اگر آپ علم حاصل کرتے ہوئے، چاہے وہ عصری تعلیم ہے چاہے وہ دین کی تعلیم ہے، وہ آپ کو ماں باپ کی فرما برداری نہیں سکھا رہا، یوں سمجھیں ایسی چل رہا ہے، بل بھی آئے گا، ٹھنڈک کوئی نہیں ہو رہی۔ کیا خیال ہے؟ تو نقصان ہو گیا کہ نہیں؟ نقصان ہو گیا نا؟ بس یوں ہی آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ علم تو حاصل کر رہے ہیں، اس کا نفع نہیں ملے گا۔ فرما برداری سیکھو۔ اللہ رب العالمین نے دو اللہ کی باتیں سناتا ہوں۔ ایک اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو قرآن والے ہیں نا، ان کو میں نے چنا ہے، میں نے چن کر انہیں قرآن پر لگایا ہے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے میری ماننا ہے اور ماں باپ کی ماننا ہے، میری ماننا ہے اور ماں باپ کی ماننا ہے۔ آپ بچے ہیں، جوان ہیں، شادی شدہ ہیں، اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو میں آپ سے کہوں گا اللہ نے دنیا آخرت کی عزتیں ماں باپ کی فرما برداری میں رکھی ہیں۔ اور پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے، جی کیا ہے؟ جیسے کہ جی چاہنا نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں میری ایک خواہش ہے، کاش ایسا ہو جائے کبھی میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوں اور میری اماں آواز دے محمد، میں نماز توڑ کر اماں کی بات کا جواب دوں، اماں میں حاضر ہوں۔ امت کو سکھانا تھا جب میں اپنی ماں کی آواز پر فرما برداری کے لیے اس قدر جذبات رکھتا ہوں تو تمہارے اندر کتنے جذبات ہونے چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اس قرآن مجید کی برکت سے اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں باپ کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کفر کی اور بے حیائی اور فحاشی کا جو سیلاب آ رہا ہے اللہ اس سے ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، جانوں و اموال کی حفاظت فرمائے۔ دعا کرا دیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علی نعمک الظاہرۃ والباطنہ التي لا تعد ولا تحصى۔ مولا کریم آپ کا کرم، آپ کا احسان، آپ کا فضل، آپ نے پھر زندگی میں رمضان عطا فرمایا، قرآن سے نسبت دی، اپنے در میں آنا نصیب فرمایا، اپنے در پہ پیشانی ناک رکھنے کی توفیق دی۔ اللہ جی ان حاضریوں کو قبول فرما لیجئے، مرتے دم تک قرآن سے نسبت، اپنے در اور اپنے گھر سے نسبت، اللہ جی اس کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پوری امت میں یہ نسبتیں جو رسول اللہ سے جوڑتی ہیں ان کو زندہ فرما دیجئے۔ مولا کریم نفس و شیطان شکے مکر و فریب سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے، اور کبھی ہم سے وہ تیری ناراضگی کا کوئی کام کروا لے۔ اے رحیم کریم اللہ
ہمیں ان کے حوالے نہ کر دینا، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دینا، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دینا، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دینا۔ ہماری توبہ کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے دلوں کے زنگ زیگ کو دور فرما دیجئے، اور اپنی معرفت کے نور سے ہمارے قلوب کو مزین فرما دیجئے۔ اے رحیم کریم اللہ، ہمیں بھی ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، خواتین کو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری نصیب فرما دیجئے، اور اس میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دیجئے، پوری امت کے ظاہر باطن کی اصلاح فرما دیجئے، پوری امت کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ جی رحم فرما دیجئے۔ کشمیر، برما، فلسطین، شام کے ہمارے مجبور بے بس بہن بھائیوں کی اس مبارک رمضان کی ساعتوں کی برکت سے ان کی مصیبتوں کو ٹال دیجئے۔ ہم مانتے ہیں ہماری ہی گناہوں کے یہ وبال ہے، پر اللہ جی کدھر جائیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی ٹھرس نہیں ہے، کوئی ماوا ملجا نہیں ہے۔ کفر والے بھی ہم پہ یلغار کریں، آپ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں۔ اللہ جی اگر آپ اس حال میں آپ راضی ہیں تو پھر ہم اس کو سہ جاتے ہیں، لیکن آپ بھی ناراض ہو اور دنیا کی یہ ذلتیں بھی ہو، اللہ جی معاف فرما کے ان ذلتوں کو عزتوں سے تبدیل فرما دیجئے، ان مصائب کو راحت و آرام سے تبدیل فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، موتیٰ کی مغفرت فرما دیجئے، مقروضوں کے قرض ادا فرما دیجئے، رشتوں کے پریشانی والوں کے جوڑ کے رشتے دے کر پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جن گھروں میں اختلافات ہیں، شیر آشیب نظر کے اثرات ہیں، یا اللہ اس کو دور فرما دیجئے، ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دیجئے، بغض، حسد، کینہ، تکبر، ریا، جتنی دلی بیماریاں ہیں ان سے بچا لیجئے، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجئے۔ اس مسجد حلیمیہ سعدیہ کو اور تمام مساجد، مدارس، خانقاہوں، دینی مراکز کو قبول فرماتے ہوئے قیامت کی صبح تک کے لیے آباد فرما دیجئے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ جل اللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک۔ ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل داؤد نقشبندی کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔